میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے۔ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراش شمس ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر ایک کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ، دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو رکھا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی، ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو ویصفحوا، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے۔ یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے،
وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے، وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب 3 چوائس تمہارے سامنے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت نے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ،
اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے، وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. ہم جتنی حلال چیزیں ہیں، ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے. جانور تو بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور جانور کتا بھی ہے. بکرا بکری حلال ہے، کتا حرام ہے. کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں، سور کو بھی کھاتے ہیں. مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے. یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے، اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی، اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی. جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں، اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں. ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا. عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں. گوہ کا جانور حلال تھا، مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. آپ کے سامنے گوہ کا گوشت آیا. آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گوہ کا گوشت ہے. آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں کھانا ہو تم کھا لو. آپ نے جائز تو قرار دیا، مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا. اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گوہ کا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں. تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں. اور آگے بڑھیے. وَيَزَوْ عَنْهُمْ اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو، ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھی. بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا. میری پیاری ماں بہنوں، کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے. بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے. بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے. یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں. یہ الگ بات ہے. سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے. آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی. کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی. کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے. وہ لوگوں، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا. وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے. وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے. ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے. باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ، میرے پاس آلریڈی تین بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے. وہ لوگوں،
ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگو، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ یہ شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو اللہ نے
چار چار بیٹیاں تھی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی, رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا, اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا. چار چار بیٹیاں تھی, چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا. نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی جہیز دیا, نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا, بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا. ہاں, جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی, وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے, وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے, کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے, تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے. آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے باپ کی حیثیت سے, حضرت علی کی نئی نئی گرستی تھی, نیا نیا گھر تھا, آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے, آپ نے بستر دیا, آپ نے تکیہ دیا, آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا, آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے. اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے اچھے لوگوں کی ماتھوں پر, پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 3 بہنیں ہوں, اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کا نکاح کر دیا, ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا, تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے, بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے, اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے, اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی. شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چیتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, اسی میں لیٹرین کرتی تھی, اسی میں پیشاب کرتی تھی, بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے, جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا. 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا. اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. جیسے آج آفتاب اور شردھا کا معاملہ چلا, لیو ان ریلیشن شپ, آج بڑے بڑے شہروں میں لیو ان ریلیشن شپ بھی چل رہی ہے. لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں, نکاح بھی نہیں ہے, شادی بھی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کی طرح, شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں, اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے. ہو لوگوں, یہ لیو ان ریلیشن شپ تو کتے اور کتیا کرتے ہیں, یہ جانور کرتے ہیں. انسان کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہیں چلتی. انسان تو نکاح کرتا ہے. میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے. میرے نبی کی شریعت میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم ترا
للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے جیسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اٹوٹ محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے نکاح کا حکم دیا تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے۔ اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا، اب اس نبی کے اوپر تمہیں 4 کام کرنا ہے۔ 4 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے، نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ مگر وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بیٹھے تھے، ایک ابو جہل بیٹھا تھا، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا۔ یہ 2 برے لوگ بیٹھے تھے، یہ 2 کافر لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام سنا کر کے گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا کس سے دوستی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو۔ آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بدچلن لڑکی اس کی سہیلی ہے، کوئی بدکار لڑکی اس کی سہیلی ہے۔ جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی، بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی اتر جائے۔ آپ کا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سنوار لو، سدھار لو۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ 2 گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے، انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانا شروع کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔